وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين تسليم على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات على محمد وآل محمد. برادر عزیز، اس سلسلہ گفتگو میں انشاءاللہ کل وائنڈ اپ کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آج چونکہ اربعین کی شب ہے لہذا موضوع سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے میں کچھ تاریخی حوالے سے امام مظلوم حسین ابن علی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال ذہن میں آتا بھی ہے اور آنا چاہیے بھی، خصوصیت کے ساتھ ہمارے جوانوں کے ذہن میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ امام مظلوم کو جو شہید کیا گیا تو شہادت کا ریزن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے وہ اسباب آنے چاہیے کہ جو امام مظلوم کی شہادت پر منتہی ہوتے ہیں، جو اس قضیے کو شہادت امام حسین علیہ السلام تک لے جاتے ہیں. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو مختلف کتابوں کے اندر مختلف اسباب کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایک کتاب ہے حماسہ حسینی جو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی تاریخ ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بات سے اتفاق کرے جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، مگر وہاں پر انہوں نے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اسباب قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں، اور ان 3 باتوں کو انہوں نے وہاں پر شمار کیا ہے جو عام طور پر کتابوں کے اندر لکھے جاتے ہیں اسباب. ان میں سے جو پہلا سبب جو کہ باطل ہے، بالکل غلط ہے، لیکن بہرحال اس میں دشمنان اہل بیت کا اصرار ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ایک سبب کے طور پر شمار کرتے ہیں کہ دس از دا ریزن، یہ وجہ تھی امام مظلوم کی شہادت کی. اور وہ وجہ کیا بیان کی جاتی؟ وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے خطوط کے جواب میں گئے اور وہاں پر انہوں نے بے وفائی کی اور اس کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی. یعنی بڑی سادگی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. واپس سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھے اور امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خط کے جواب میں روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر پہنچے تو کوفے والوں نے بے وفائی کی اور ایز اے رزلٹ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. یعنی یہ تو میں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں ایک خلاصہ بیان کر دیا، ورنہ جب اس بات کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کا ایکسٹریم یہ ہے کہ یہاں پر یزید کو ایک انتہائی صالح، ایک انتہائی اچھے نیک انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تھیوری پیش کرنے والے بہت زیادہ افراد ہیں، یزید کو صالح کے طور پر، ایک نیک انسان کے طور پر، یعنی پروپیگنڈا تو ایسا تک کیا گیا کہ شاید ہمارے نوجوان دوستوں کو یقین نہ ہے، مگر بعض کتابوں میں یزید کی نبوت کا دعویٰ بھی کیا گیا. یزید جو تھا وہ نبی تھا. جب درباری درہم و دینار جب خرچ ہوتے ہیں تو پھر کسی شخصیت کو کیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. بعض افراد نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ یزید تو نبی تھا. اب آپ غور فرمائیے، لیکن جن لوگوں نے اس بات کو پورٹری کیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد خلاصتاً کیا ارشاد فرمایا، کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ یزید تو ایک اچھا انسان تھا. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے مس گائیڈ ہو گیا، معاذ اللہ، کہ وہ کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے مس گائیڈ ہو گیا. وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا حالات ہیں، کیا پریشانی
درمیان میں کیا مشکلات ہیں. کوفے والوں نے خط لکھے کہ یہاں تو حالات بہت خراب ہو گئے, یزید ایسا ہے اور یزید ویسا ہے. اور اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ اچھا واقعی ایسا معاملہ ہے, پھر تو مجھے نکلنا چاہیے. جب کوفے والے ساتھ بھی دینے کے لیے راضی ہیں تو میں کیا کروں. تو وہ چلے کوفے کی طرف. جب کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا, تو کوفے والوں نے ان کو قتل کر دیا. اور جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا, دیکھو حسین ابن علی جیسی شخصیت کو قتل کر دیا گیا. یعنی یزید کا وہ تو انتہائی صالح, انتہائی شریف انسان. اور نعوذ باللہ من ذلک دوسرے الفاظ میں کہ امام حسین علیہ السلام بڑے بھولے والے تھے, مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے, ان کو کچھ پتہ تو تھا نہیں. یہاں کوفے والوں نے گائیڈ کر دیا اور ایسا رزلٹ قضیہ اس طریقے سے پیش آ گیا. آگے متحری ایک بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات آگے متحری نے بھی لکھی اور دوسروں نے بھی لکھی. کیا ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ کوفے والوں نے خط کب لکھا امام حسین کو, اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کب کیا. یہ قضیہ شروع کب ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت اس وقت کیا گیا جب امام حسین علیہ السلام مدینہ میں 60 ہجری ہے, 22 رجب امیر شام واصل جہنم ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر آتا ہے, اور وہاں سے وہ ایک خط لکھتا ہے مدینہ منورہ کے گورنر کو کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو. اگر وہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اور اگر راضی نہیں ہوتے ہیں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. یہ خط امام حسین کے پاس سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کیا اعلان کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام یہ جو اعلان امام کر رہے ہیں یہ وہ پالیسی ہے امام حسین کی جس پر امام آخر تک باقی رہے. اور وہ اعلان کیا تھا, امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر. کلام الامام امام الکلام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے. جو امام کا کلام ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. اب امام یہ کہہ رہے ہیں, امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یہ کہنا بہت مشکل ہے, یعنی اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے کہ ماں انا ہوا یہ ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, یہ کیا مشکل جملہ ہے. لیکن نہیں, امام اصول بیان کر رہے ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ مثلی مجھ جیسا لا یبایع مثلہ, اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام نے اصول کیا بیان کیا کہ میری بات تو چھوڑو, میں تمہیں قاعدہ بتاتا ہوں, نہ پہلے کبھی کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی, نہ مستقبل میں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا. اور چونکہ میں تو خود حسین ہوں, کہاں اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہوں. امام نے اصول بیان کر دیا. اب جب 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام یہ بیعت سے انکار کر رہے تھے, اس موقع پر کون سے کوفے والوں کا خط موجود تھا؟ بڑا بحث سوال ہے کہ اگر واقعا کوفے والوں کی خطوط کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو یہ جو 60 ہجری میں 22 رجب میں امیر شام کے مرنے کے بعد یہ جو خط آیا ہے اور جس میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جب انکار کیا ہے تو کوفے والوں کا کہاں خط موجود ہے؟ کوئی خط موجود نہیں. کوفے والوں کا خط مدینہ منورہ میں آیا, کوئی ایک خط بھی نہیں آیا. کسی تاریخی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مدینہ منورہ میں امام مظلوم نے کوفے والوں کے خط کو ریسیو کیا ہو کہ بھائی یزید کے خلاف آپ آئیے اور ہم آپ کی مدد کریں گے. کوئی خط نہیں آیا. بات کہیں جا کر جب کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تب انہوں نے خط لکھا. یعنی معاملہ الٹا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی وجہ سے کوفے والوں نے خط لکھے. یہ بالکل الٹا معاملہ ہے. اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا. یعنی اس کے بعد جب ان لوگوں کو پتا چلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا ہے تو سلیمان ابن سورت خزائی یہ ان افراد میں ہیں کہ جن کے گھر پر وہ اجتماع ہوا, اور یہ پہلا اجتماع واقعی مخلصین کا اجتماع تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس اجتماع میں جو افراد موجود تھے وہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. نہیں, ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ورڈز کو آنر کیا ہے. ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو کربلا کے شہداء میں شامل ہیں, کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے ان لوگوں نے. سلیمان ابن سورت خزائی اگرچہ کربلا میں نہیں پہنچ پائے مگر بعد میں توابین کی جماعت انتہائی بزرگ, پیغمبر اکرم کے صحابی ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل تھا, مولا کائنات کا ساتھی ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل تھا, جو توابین کی جماعت ہے. یعنی وہ امپورٹنٹ موومنٹس جو امام مظلوم کی شہادت کے بعد چلی, ان میں ایک توابین کی تحریک ہے
اور ایک مختار کا خروج ہے. توابین کی تحریک کو لیڈ کرنے والے ہیں جناب سلیمان ابن سورد خزائی. یہ وہ افراد ہیں کہ جو پہلے جمع ہوئے. ہاں اس کے بعد نو ڈاؤٹ ایک پوری تعداد ہے ہزار افراد کی، ان میں سے سارے کے سارے مخلصین نہیں تھے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. مگر یہ کہنا یہ تو بڑی اوور سمپلسٹی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو مدینے کے اندر تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ کوفے والوں نے خط لکھ دیا اور ایز اے ریٹرن امام نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے تو نکلنا پڑے گا. یہ امام حسین علیہ السلام ہیڈ سب تھنگ ان ہز مائنڈ. ان کے ذہن میں پورا پلان موجود تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر مجھ سے یہ بیعت کا مطالبہ کرے تو مجھے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام اس مسئلے میں بہت کلیئر تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آخر تک امام حسین علیہ السلام اپنے اس موقف کو دہراتے رہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ عمر سعد جب وہ نیگوسیشن کر رہا تھا، جب گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ پرپوز کر دیا، بہت توجہ کیجیے گا، کہ میں یمن چلا جاتا ہوں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، میں آخری سرحد پر چلا جاتا ہوں. اس موقع پر عمر سعد نے ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور علاقے میں چلے جاتا ہوں. اس موقع پر ابن زیاد شبر کے کہنے میں آ کر کہتا ہے کہ نہیں، مطالبہ بیعت سے کم کسی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے. بیعت کا مطالبہ کہ بیعت اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو قتل کر دو، کوئی نیگوسیشن کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں. اور اب جب عمر سعد کے سامنے کربلا کی بات ہو رہی ہے، جب عمر سعد کے پاس ابن زیاد کا یہ لیٹر پہنچا ہے تو اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ عمر سعد نے جملہ یہ کہا ہے کہ حسین اور بیعت، حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی بیعت کی ہے نہ حسین کبھی بیعت کرے گا. اتنی باتیں پر حسین کی عمر سعد کو بھی تھی کہ حسین بیعت کسی کی نہیں کریں گے. یہ اپنی جگہ پر سوال ہے کہ بیعت کیوں نہیں کریں گے، یہ اپنی جگہ پر سوال. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے اس خط کو دیکھیں وہ پہلا سبق اس کے اوپر تو کراس. کوفے والوں نے خط لکھے، وہ خط لکھتے نہ لکھتے امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطالبہ بیعت پہلا سبق امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، پہلا سبق کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک ریزن. نمبر 2، وہ ڈاکومنٹ جو امام مظلوم نے محمد حنفیہ کو تحریر کروایا جاتے وقت، اور اس زمانے میں ڈاکومنٹیشن کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا، مگر یہ کتنا اہم وصیت نامہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ کو باقاعدہ یہ وصیت نامہ لکھواتے ہیں اور اس کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں جو جا رہا ہوں، میں جو نکل رہا ہوں، نہ میں شر پھیلانے جا رہا ہوں، نہ ظلم کرنے جا رہا ہوں، نہ فساد کرنے جا رہا ہوں. انما خرجت، میں کیوں نکل رہا ہوں، میرا قیام کس وجہ سے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اب اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، اصلاح کیسے؟ کہ میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا. یہ امام حسین نے اعلان کیا، کیا ریزن دیا؟ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ ہے ریزن میرے قیام کا. مطالبہ ہے ایک چیز، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کمبینیشن یہ دوسرا فیکٹر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سبب ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا خون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے بھرے گھر کو لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہیں لازماً ایسے لوگ ہونے چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں لازماً ایسا گروہ، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نکلے لوگوں کے لیے اور وہ کیا کریں؟ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اور یاد رکھو کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں. یعنی تمہارے پاس ہو سکتا ہے معیار کچھ اور ہو،
کہ پیسہ کتنا ہے، فیکٹری کتنی ہے، کارخانے کتنے ہیں، کس کے پاس عیاشی کے کتنے سامان ہیں، کا سب باطل، سب رانگ. خدا سے پوچھو، خدا یہ کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہونا چاہیے ایسا گروہ جو خیر کی دعوت دینے والا ہو، یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے، ینہون عن المنکر، جو برائی سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کامیاب اور کامران ہیں. اسی سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. کس صورت میں؟ لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، فراہم کیا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا ہے، بہترین امت ہو. کس صورت میں؟ جب تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. یعنی یہ جواب دیا گیا ہے. اب آگے متعارف فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم نکالیں کہ اسی وقت تک بہترین امت ہو جب تک یہ کام کرو. جہاں تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر امت کا ٹائٹل بھی تم سے چھین لیا جائے گا. کوئی اور امر بالمعروف کا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، اس زمانے میں فرزند رسول سے بڑھ کر کسی اور کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی تھی کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. جب امام حسین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف، میرا ارادہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کا ارادہ ہے. میرا ارادہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر کا ارادہ ہے. امر حکم دینا، معروف نیکی کا، نہی عن المنکر نہیں روکنا، عن المنکر برائی سے روکنا. امام کہتے ہیں یہ میرا کام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب انسان خسارے میں ہے، زمانہ گواہی دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خود مومن ہیں، اعمال صالحات کو انجام دیتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں نہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ پھر حق کا پیغام دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، وہ صبر کا پیغام جیسے پوری شریعت آ جاتی ہے کہ یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات تک محدود ہو جائیں، رک جائیں. کہ جتنے علمی کام، جتنے اکیڈمک کام، جتنے دینی کام ہیں، ان سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبے کے ماتحت ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہم برائی کو روکنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حسین ابن علی کا مشن ہی یہ تھا کہ امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امر بالمعروف ہمیں جانا ہے واپس اسباب قیام امام حسین کی طرف، مگر رکیے یہ مجھے بتائیے خاص طور پر میرے نوجوان دوست، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے گا؟ کم سے کم اس کے لیے کچھ شرائط تو ہوں گی، کچھ منیمم کنڈیشن تو ہوں گی یا نہیں؟ امر بالمعروف نیکی کا پیغام دینا، برائی سے روکنا، کون دے گا یہ؟ کم سے کم وہ تو دے کہ جسے خود معلوم ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نیکی کو برائی سمجھ کر عام کر دے گا، برائی کو نیکی سمجھ کر الٹا معاملہ ہو جائے گا. نیکی سے روک رہا ہے، برائی کو عام کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کے راستے پر ہوں، بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عنوان لیں دین سے اور اس کے اوپر مانی اپنی مرضی کے شکار ہیں. یہ تو اتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ شاید اس سے بڑی زیادتی ممکن نہیں ہے. یعنی تو 2 نمبر مال بک رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ نے پیکیجنگ اس برانڈ کی کہ جو بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن مال اس کے اندر کون سا ہے؟ جعلی 2 نمبر. لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور واقعاً اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، خود اسلام کے ساتھ یہ ہوا. مولا کا یہ جملہ کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مخلوقاً، اسلام کو الٹی قمیص کی طرح پہن لیا گیا. یہ مولا فریاد کر رہے ہیں لبس الاسلام، نہج البلاغہ میں لبس الاسلام لبس الفرو مخلوقاً، اسلام کو بالکل الٹی قمیص کی طرح سے پہن لیا گیا. نام اسلام کا رہا، ایسا نہیں کہ نام بدل گیا، نام اسلام کا رہا مگر الٹی قمیص کی طرح سے پیش کیا گیا. اگر قمیص سیدھی پہنی جائے خوشنما ہے، جاذب ہے، خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، اپیلنگ ہے، ایبزاربنگ ہے، اور وہی قمیص الٹی پہن لی جائے بدنما ہے، بدصورت ہے، متنفر کرنے والی ہے، دور کرنے والی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ اسلام کے ساتھ ہوا، نام اسلام کا رہا اور اسلام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ الٹی قمیص کی طرح سے اسے پہن لیا گیا. میں اسلام کی تعلیمات نہیں، خود نام اسلام کے ساتھ یہی ہوا. آپ غور کیجیے کہ امام حسین مروان امام حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے نام پر، دین اور دنیا کی بہتری کے نام پر کیا کہہ رہا ہے؟ اے حسین ابن علی، جب امام بیعت یزید سے انکار کر چکے ہیں، ابھی مدینہ میں، مکہ گئے نہیں ہیں،
کسی صبح کسی راستے میں مروان سے ملاقات ہوتی ہے اور مروان کیا کہتا ہے؟ اے فرزند رسول میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. ہمت دیکھیے, اے فرزند رسول میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیسا مشورہ؟ جو آپ کے دین کے لیے بھی اچھا ہے, دنیا کے لیے بھی اچھا ہے, دنیا کے لیے بھی اچھا ہے, آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. ایسا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ مروان آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, ویسا مشورہ کون دے گا؟ مروان بتائے گا. اور کس کو بتائے گا؟ حسین بن علی کو. اس کی جسارت دیکھیے, حسین بن علی کا تحمل دیکھیے, امام کی بردباری دیکھیے. وہی کہتا ہے اور امام کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا مشورہ ہے, تم مجھے مشورہ دینا چاہتے ہو, دنیا کے لیے بھی اچھا, آخرت کے لیے بھی اچھا, بتاؤ کیا مشورہ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول آپ ایک کام کریں, یزید کی بیعت کر لیں, یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. کاش اس نے صرف دنیا کا تذکرہ کیا ہوتا. وہ صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ آخرت کی بھی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آخرت کی بھلائی بھی اسی میں. یعنی کوئی دنیا دار انسان کہے کہ بھائی حرام کما لو, دنیا اچھی ہو جائے گی, اچھا گھر بن جائے گا, کارخانے اچھے لگ جائیں گے, نوکر چاکر ہو جائیں گے, اچھی لگژریس لائف ہو جائے گی. بات پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے. تو اگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہیں کہ اس کو لوٹ لو, حرام کماؤ, سب کچھ کرو, آخرت سے جنت بھی مل جائے گی, ایسا کوئی تک ہے؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کتنی مسخ ہو گئی, اسلام کی تعلیمات کو کتنا زیادہ مسخ کیا گیا. حسین بن علی نے جواب کیا دیا؟ امام حسین یہ فرماتے ہیں وہ علی الاسلام السلام, اگر یزید کی بیعت کرنے میں آخرت کی بھلائی ہے تو ایسے اسلام کو میں دور سے خدا حافظ کہتا ہوں, ایسے اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کا مشورہ, یہ امام حسین کا تحمل اور پھر ان کا جواب. میں ایسے اسلام کو خدا حافظ کہتا ہوں, کوئی ایسے اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے. چاہے اسلام کی تعلیمات کو اتنا زیادہ ٹیمپر کیا جائے, اتنا زیادہ اسے ایوارڈ کیا جائے, اتنا زیادہ اس کو امینڈ کیا جائے, اتنا زیادہ اسے تبدیل کیا جائے, ترمیم کا نشانہ بنایا جائے کہ یزید کی بیعت کے لیے کہا جائے کہ یہ آپ کی آخرت کے لیے اچھا ہے. مولا کا وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کلمۃ حق یراد بالباطل, وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر بھی یہی تھا. مولا خود فرما رہا ہے, جب کسی نے کہا خوارج میں سے, مولا کی 3 جنگیں, جمل, صفین, نہروان, جو جنگیں نہروان ہے وہ خوارج کے خلاف ہے. خوارج نے کیا کہا تھا؟ الحکم للہ یا علی لا لک ولا لاصحابک, اہل حکم وہ اللہ کے لیے ہے, نہ آپ کے لیے نہ آپ کے کسی ساتھی کے لیے. ابن ملجم نے جب تلوار چلائی ہے اس وقت جملہ یہی کہا الحکم للہ یا علی لا لک ولا لاصحابک, حکم اللہ پہ چلے گا. بات غلط ہے؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے. مولا فرماتے ہیں جب کسی نے کہا مولا بولو تو یہ کہہ رہے ہیں, مولا نے کیا کہا؟ کلمۃ حق ہے, جملہ غلط نہیں ہے, جملہ ٹھیک ہے. یراد بالباطل, جو مراد لی جا رہی ہے وہ باطل ہے. حکم تو اللہ ہی کا چلے گا, مگر اس حکم خدا کو نافذ کرنے والا کون ہوگا؟ اس حکم خدا کو بیان کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن قرآن قرآن, بالکل قرآن کی بات ہی ہونی چاہیے. مولا فرماتے ہیں لیکن قرآن جو ہے وہ خاموش ہے, استنطقوا, اس سے گفتگو کرو, اس سے بلواؤ, لا بد لہ من ترجمان. قرآن اس وقت گفتگو کرے گا جب قرآن کا کوئی ترجمان ساتھ میں موجود ہو. پیغمبر اکرم اسی لیے کہہ کر گئے تھے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب بھی اور کتاب کا ترجمان بھی. ہجرت کا پورا سلسلہ وہ ترجمان کتاب ہے, ترجمان قرآن ہے. مولا فرماتے ہیں نام, بات, عنوان, جملہ وہ غلط نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اخلاقی تعلیمات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توکل. یہ بڑا لفظ ہے, یہ کتنا اچھا لفظ ہے, توکل, اللہ پر بھروسہ کرنا. اور سارے غلط کام اسی ایک لفظ کے ماتحت کیے جاتے ہیں. کچھ نہ کرنے کا نام توکل ہے. ہم تو توکل کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ کہ ایک کام کر رہے ہیں اللہ پر توکل کر رہے ہیں, یہ اللہ پر توکل ہے. کچھ نہ کرنے کا نام توکل ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں. وہ آیت آ گئی الیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان میں نہ آ جائے. عنوان اچھا ہے توکل, برا عنوان نہیں ہے. کلمۃ حق, کلمہ حق ہے, یراد بالباطل, جو مراد اس سے لی جا رہی ہے وہ باطل ہے, بالکل غلط مراد ہے. توکل اللہ پر بھروسہ, کیا مطلب؟ کہ تم بیج لو, زمین پہ ہل چلاؤ, اسے ڈالو, اس کے اوپر کھاد ڈالو, پانی کا انتظام کرو,
اب نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس میں سے یہ سبزہ اگتا ہے، یہ سبزی اگتی ہے، یہ پودا نمودار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کوشش پوری کرنے کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ نہ یہ کہ انسان کوئی کوشش ہی نہ کرے، بلکہ میں تو اللہ پر توکل کر رہا ہوں، قربان برا نہیں ہے، توکل قربان اچھا ہے، مگر اس کا یہ استعمال، اس کا غلط اپلیکیشن، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے ایک پورا باب ہے احادیث کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ ادخال السرور، مومن کے دل میں سرور کو داخل کرنا، خوشی کو داخل کرنا، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ یہ اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، کراچی میں کئی مرتبہ میں نے یہ مثال دی۔ ادخال السرور، مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، بہت ثواب ہے۔ امام نے کہا ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا خدا خوش ہوتا ہے اگر کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کیا جائے۔ ہم کہیں کہ یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے، تو اب کیا کریں؟ کہا کہ نیکی کا یہ کام کرنا چاہیے، امر بالمعروف۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو حالات کتنے خراب ہیں، لوگ پریشان ہیں، سب ہیں، اور مومنین بھی بہت پریشان ہیں، ایک ڈانس پارٹی رکھتے ہیں، لوگوں کو اس میں انوائٹ کریں گے، مومنین کو انوائٹ کریں گے، اور ان کو کہیں گے آئیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ہمیں وہ ثواب مل جائے گا، اس طرح سے ثواب ملے گا، اس طرح سے ثواب ملے گا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، مومنین کے جو ہے وہ ٹینشن جو ہے ریلیز ہو جائیں گے، میں کیسینو کھول رہا ہوں اور وہاں پہ سب سے چارجز دوں گا، مومن اگر کوئی آئے گا تو اس کو کہوں گا آپ کے تو فرینڈ کے، آپ تو مومن ہیں، آپ علی کے ماننے والے ہیں، آپ کا دل خوش ہوا؟ وہ کہا کہ ہاں میرا دل خوش ہوا، اے پروردگار تیرا شکر ہے، یہ توفیق تیری طرف سے، یہ تیری طرف سے توفیق ملی ہے کہ میں مومن کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیا اس کو مومن کی خدمت کرنا بولتے ہیں؟ ایسا ہو رہی ہے مومن کی خدمت کرنا، مومن کے دل میں سرور کا داخل کرنا، یہ مراد ہے۔ ایک گلوکار ہے، ایک مغنیہ، ان کا ایک انٹرویو بہت پہلے آیا تھا، میلوڈی کوئین جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے مجھے بڑی شہرت دی۔ یہ انٹرویو میں نے خوب سنا، آج سے 12-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی۔ پنجتن پاک کے صدقے میں اس کام کی وجہ سے عزت ملے گی، اس کام کی وجہ سے شہرت ملے گی۔ یہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے کہ کوئی شراب کی دکان لگائے، مولا کا بڑا کرم، مولا کا بڑا کرم، کوئی سور کی گوشت کی دکان لگائے، آدم من فضل ربی، یہ تو تک ہے کہ اس کو یعنی کوئی سمجھے کہ واقعی میرا اللہ بڑا ٹرسٹ چل رہا ہے، بڑا توکل چل رہا ہے، اللہ پر میں نے بہت بھروسہ کیا ہوا ہے، یا اس طرح سے کسی مومن کے دل میں کوئی سرور داخل کرنے کی کوشش کرے، اس کو بولتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بدنام ہو جاتا ہے جب وہ اسے انجام دینے کی کوشش کرے جسے نہ معروف کا پتہ ہے نہ منکر کا پتہ ہے، وہ سوائے نقصان پہنچانے کا کچھ نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ مرحلہ آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیسے؟ چلیے مجھے معلوم بھی ہے کہ معروف یہ ہے، منکر یہ ہے، کہ طالبان اسٹائل کہ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ، ذلیل کرو، انسلٹ کرو، ریڈیکیول کرو، ہیوملیٹ کرو، لوگوں کے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کیا کر رہا ہے، یہ تم نے غلط کام کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو خدا کسی کے عیب کو چھپانا چاہتا ہے تو تم اس کے عیب کو آشکارا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کا اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اعلانیہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے روکا جائے گا، لیکن اگر کوئی گناہ چھپ کر ہو رہا ہے اور تمہیں پتہ چل گیا ہے تو نصیحت کا انداز اور ہونا چاہیے کہ ہم بھول جاتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، مومن تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو زحمت نہ ہو، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بچپنے کا زمانہ ہے اور بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے، بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے، امام حسن اور امام حسین نے کیا کیا اس موقع پر؟ یہ کہا کہ اتنی ایج ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اب تک تمیز نہیں آئی، شرم نہیں آتی ہے، تم کو وضو کرنا نہیں آتا، یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، ساری نمازیں تمہاری باطل ہو گئی، جا رہے ہو سجدہ کر رہے ہو، سجدے کی توہین کر رہے ہو، وضو کرنا نہیں آتا ہے۔ ایسا کہا امام نے؟ ایسا کوئی جملہ حسن اور حسین نے نہیں کہا۔ کون؟ جو معصوم علی اور معصومہ زہرا کے معصوم بیٹے ہیں، انہوں نے جملہ نہیں کہا۔ ان کی اپروچ کیا تھی؟ دیکھیے چھٹے امام کا جملہ ہے، قوموا دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو دین کی طرف اس طرح بلاؤ کہ تمہیں زبان استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارے عمل کو دیکھ کر وہ دین کی طرف آ جائے۔ زبان استعمال
مگر اس کی امپورٹنس سیکنڈری ہے. پرائمری تمہارا عمل، تمہارا اخلاق خود بتائے کہ واقعہ تم دین کی طرف کتنی محبت سے اسے دعوت دینا چاہتے ہو. آپ غور فرمائیے امام حسن اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر کہ حضور ذرا چیک کر لیجیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے اور پھر ذرا چیک کر کے بتائیے ہم میں سے کس کا وضو زیادہ بہتر ہے. کوئی غلطی تو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بچے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ذرا بتا دیجیے. وہ معصوم ہے اور اس کا انداز یہ ہے. ذرا دیکھیے ہم کیسے وضو کر رہے ہیں، کر کے دکھایا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. دونوں نے ایک ہی طریقے سے وضو کیا، بہترین طریقے سے وضو کیا. بوڑھا سمجھ گیا کہ یہ دونوں بچے مجھے سکھانے کے لیے اس انداز سے تلقین کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. اور جب اسے دیکھا تو دونوں کو سینے سے لگا کر کہا کہ بچوں تم نے میری اصلاح کر دی، میرا ہی وضو غلط تھا، تم دونوں کا وضو بہترین ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری اصلاح کر دی اور میری نماز بچائی. محمد وعلى محمد صلی اللہ
مولا کائنات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، 4 سال میں تو کر رہے ہیں، جو پیچھے 25 سال ہیں 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک، کہ ان 25 سالوں میں مولا کائنات نے امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دیا، نہی عن المنکر نہیں کیا؟ آیت تو اس میں موجود تھی کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے، تو امر بالمعروف تو ہو رہا تھا، نہی عن المنکر تو ہو رہا تھا، تلوار تو نہیں نکلی۔ امام حسن علیہ السلام شروع کر چکے ہیں، تلوار تو نہیں نکلی۔ امام حسین علیہ السلام 60 ڈگری تک امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تلوار تو نہیں نکلی۔ یہ کیا ہے؟ اچھا اور پیچھے جائیے، پیغمبر اکرم مدینہ منورہ 10 سال، اس موقع پر حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، امر بالمعروف ہو رہا ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، حنین بھی ہے، تبوک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ 13 سال جو پیغمبر اکرم نے مکے میں گزارے ہیں، کیا ان 13 سالوں میں پیغمبر اکرم نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا؟ کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، مگر کیا باقاعدہ میدان میں تلوار نکلی؟ نہیں نکلی۔ امر بالمعروف ہو رہا ہے، نہی عن المنکر ہو رہا ہے، مگر تلوار نہیں نکل رہی۔ قرآن مجید کی آیت سن، سورہ نساء کی آیت ہے، الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے حبیب آپ نے دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا آپ نے جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، تلوار کھینچنے کی ضرورت نہیں، مکی زندگی 13 سال، کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، بس اس کو اسٹیبلش کرو، ہاتھ روک لو، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو بہت برا لگتا، ان کو بہت برا لگتا، ہم کو روک دیا، ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم میدان میں جائیں تو ایسے جوہر دکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب ان کے اوپر قتال کو واجب کیا گیا، جب ان سے کہا گیا مدنی زندگی کے اندر کہ اب قتال کرو، اب آؤ میدان کے اندر، اب مقابلے کی باری ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو وہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے وہ سب نہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ وہ پہچانتے ہیں، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، لوگوں کو دیکھ کر ایسے ڈرنے لگے کہ ایسا خوف تو اللہ کا بھی ان کے دل میں موجود نہیں تھا، اشد و خشیہ، اس سے زیادہ ڈرنے لگے، فرار کیا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انہی کا ایک گروہ جو پہلے کہہ رہا تھا، اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، یہ مجھے بتائیے مکی زندگی حکم پروردگار تلوار نیام میں، کیا امر بالمعروف بھی نہیں، نہی عن المنکر بھی نہیں، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، مگر اس کے لیے میدان میں تلوار نہیں کھینچنی۔ 25 سال مولا کائنات سکوت بچے ماننا، تلوار نیام میں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تلوار نہیں کھینچنی ہے۔ وہ 4 سال کا تلوار کھینچ کر امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 6 مہینے تک تلوار کھینچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 6 مہینے کے بعد صلح نامہ دستخط۔ اب 10 سال تک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تلوار نیام میں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، مگر تلوار نیام میں رکھے۔ اسی صلح نامے پر مزید 10 سال امام حسین عمل کریں، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تلوار نیام میں۔ اور اب 60 ڈگری میں جب یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت آتا ہے تو امر بالمعروف تو آگے بھی ہوگا، نہی عن المنکر آگے بھی ہوگا، مگر تلوار کھینچ کر ہوگا۔ کیوں؟ ایڈیشن کیا ہوا ہے؟ کون سی چیز ساتھ میں بڑھ گئی ہے؟ امر بالمعروف تو آپ کا پرانا وظیفہ ہے، نہی عن المنکر تو آپ کی پرانی ذمہ داری ہے، یہ ایڈ کیا ہوا ہے؟ ایڈ ہوا ہے مطالبہ بیعت، بہت نوٹ کیجیے گا، ایڈ ہوا ہے مطالبہ بیعت کا مطالبہ۔ اچھا امام حسین علیہ السلام بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تلوار نیام میں رکھتے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر بھی کریں اور بیعت بھی کر رہے؟ نہیں، مطالبہ بیعت کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ جس میں تلوار نیام سے باہر ہوگی۔ مثلی لا یبایعہ مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان مجھے جواب دیں، مجھے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں یزید شرابی تھا، بالکل شرابی تھا، یزید زانی تھا، بالکل زانی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، بالکل فاسق و فاجر تھا، ایسے شخص کی ایمان کیسے بیعت کر لیتے؟
نہیں، آپ کے سامنے آپ دوسرا سوال رکھتا ہوں. فرض کیجیے یزید شراب نہیں پیتا ہے، امام بیعت کر لیں گے؟ یزید زنا نہیں کرتا ہے، یزید فاسق و فاجر نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، امام حسین بیعت کر لیں گے؟ سوال ہے. اگر فرض کیجیے یزید شراب نہیں پیتا ہے، اچھا کہ یزید پہلا ہے جو شراب پیتا تھا؟ اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو شراب پینے والا، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو شراب پیتا ہو. شرابیوں کی تو ایک لائن ہے، شرابیوں کی تو ایک لائن ہے، تو پہلے بھی بہت سے گزرے ہیں اور بعد میں بھی بہت سے آئے ہیں. اور یہ سارے فاسق و فاجر، اس سے پہلے شراب بہت بڑا گناہ ہے، مگر کیا قتل نفس محترم سے بڑا گناہ ہے؟ کسی بے گناہ کو قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی کسی ایک بے گناہ کو قتل کر دے، ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، یہ قرآن کہتا ہے. حجر بن عدی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی سب کو چھوڑ دیجیے. امیر شام کے حکم سے جس کو قتل کیا گیا، بالکل طے تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر حجر بن عدی مولا کا چاہنے والا، اس کو اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا، جس پر صرف علی کے ماننے والوں نے نہیں، غیروں نے بھی آنسو بہائے کہ کیسے شخص کو قتل کر دیا. وہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے؟ کسی نفس محترم خصوصیت کے ساتھ مومن کو قتل کر دینا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. کسی ایک مومن کو بے گناہ قتل کر دیا جان بوجھ کر، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ غور فرمائیے، یہ شرابی تھا اس لیے امام نے بیعت نہیں کی، شراب نہیں پیتا تو کر لیتے بیعت. یہ زانی تھا اس لیے بیعت نہیں کی، زانی نہ ہوتا تو بیعت کر لیتے. یہ فاسق و فاجر تھا اس لیے بیعت نہیں کی، اگر فاسق و فاجر نہ ہوتا تو بیعت کر لیتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سطحی نظر رکھنے والا کہے کیا کر لیتے، لیکن اگر ذرا سی بھی ڈیپتھ کسی کے اندر ہے تو بیعت نہیں ناممکن ہے. امام حسین بیعت تو نہیں کریں گے، اور یہ امام حسین کیا کہ کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ بیعت کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ذرا چلیں. دیکھیں خدا کتنے ہیں؟ ایک. وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس دنیا کے اندر جھوٹے خدا پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جھوٹے خدا تو پیدا ہوئے. خدا نے ان کو مہلت دی یا فوراً پکڑ لیا؟ مہلت بھی دی. وہ بت جو خانہ خدا کے اندر موجود تھے، 360 بت، 360 بت، امام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب، 360 بت خانہ کعبہ میں، وہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. بت دعوی خدائی جو بنانے والے ہیں انہوں نے یہ کہا یہ خدا ہے، اور ان کو رکھ دیا کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں. گھر بھی اللہ کا ہے، بت اگر قابض بھی ہو گئے تو ابھی خدا بن گئے؟ خدا تو نہیں بنے. نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ آپ ہی ہے، وہاں پر بھی خدا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ یہ جواب دیں گے کہ ناجائز قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی اگر خدا کے گھر پر کوئی ناجائز قبضہ کر لے تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا ہے، اور ممبر رسول پر کوئی قبضہ کر لے تو یہ حقانیت کی دلیل ہو جائے گا. حقانیت کی دلیل کبھی بھی ناجائز قبضہ، illegitimate, illegal, unlawful, illicit، اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے یہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا، چاہے ممبر رسول ہو چاہے خانہ خدا ہو. مگر آ گئے وہ تو آ کر بیٹھ گئے کہ یہ خدا ہے. ان کے خدا بننے سے کیا پروردگار عالم کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. کیا اس نے فوراً کوئی ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. یہ بتوں پر انحصار نہیں ہے، منحصر نہیں ہے بات. فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور رب اعلی ہوں، I am the greater Lord. نمرود میں خدا ہوں، فرعون میں خدا ہوں، بت ہم خدا ہیں. پروردگار عالم ان سب کو مہلت دیتا ہے، فوراً کسی کو نہیں پکڑتا ہے. ایسا یہ کہ نہیں؟ اچھا آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کے مقابلے پر جھوٹے رسول آئے یا نہیں آئے؟ مسلمہ کذاب پیغمبر اکرم کے زمانے میں دعوی نبوت کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ، غلط دعویٰ اس نے کیا. کیا فوراً عذاب آیا اس کے اوپر؟ نہیں آیا. خدا نے مہلت دی؟ جی ہاں مہلت دی. پروردگار عالم نے وہ کیا کر رہا ہے؟ دعوی نبوت، دعوی رسالت. کذاب ہے، جھوٹا ہے. پیغمبر اکرم موجود ہے، ان کی موجودگی میں غلط دعویٰ کر رہا ہے. پروردگار عالم نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا، مہلت دی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے پیغمبر اکرم کی نبوت کو کوئی زد نہیں پہنچتی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ غور فرمائیے، اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے
مثلا فرعون جو ہے وہ پروردگار عالم سے ہاٹ لائن پر آ جائے فرض کریں اور کہ اے پروردگار تجھے تو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، خدا تو نہیں، لیکن دیکھ اتنے لوگ میجورٹی ووٹ جو ہے میرے لیے ہے، اگر ریفرینڈم کرائے گا تو ہار جائے گا، اتنے لوگ مجھے ووٹ ڈالنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، تیری خدائی تو گئی، تو خدا ٹھیک ہے مگر جہاں اتنے لوگ مان رہے ہیں تو بھی مجھے خدا مان لے، تجھے کیا فرق پڑے گا، تو ویسے ہی رحمان ہے، تو ویسے ہی کریم ہے، تو ویسے ہی عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اگر خدا مان لے تو تیرا کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار کہے کہ ہاں بھائی ٹھیک بات ہے، صحیح بات تو ہے، میں تو ویسے ہی عطا کیا کرتا ہوں، سب کچھ عطا کیا ہے، تجھے اگر تو خدا بننا چاہتا ہے تو تجھے خدائی بھی عطا کر دی، ایسا ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کتنا ہی بہلانے کی کوشش کرے پروردگار عالم کو معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا نے اس کو خدا مان لیا تو خدا کے ماننے کے بعد بھی یہ تو خدا نہیں بنے گا مگر اس خدا کی خدائی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، اگر خدا مان بھی لے کہ یہ خدا ہے تب بھی یہ خدا نہیں بنے گا، مگر وہ خدا جو واقعی خدا ہے وہ بھی خدا نہیں رہے گا، وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گا، وہ بھی ڈسمس ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا آگے بڑھیے، یہ جو مسلمہ کذاب ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا، اگر وہ پیغمبر اکرم کے پاس آ کر گئے کہ دیکھیے میرے بھی ماننے والے کچھ ہیں، مل کر گزارا کر لیتے ہیں، آپ کے بھی ماننے والے ہیں، میرے بھی ماننے والے ہیں، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، غلط صحیح کی بحث چھوڑ دیں، آپ تو ویسے ہی تحمل کرنے والے ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، دیکھیے خدا نے آپ کے اخلاق کا کتنا تذکرہ کیا ہے، آپ بھی مجھے رسول ماننے کیا فرق پڑتا ہے، باقی رسول آپ ہی صحیح مگر مجھے مان دیجیے، آپ کا تو کردار اتنا اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، اگر یہ ساری باتیں وہ کرے تو کیا پیغمبر اکرم اسے دل کے بہلانے کے لیے اسے رسول مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اب قضیہ کیا ہے؟ اگر پیغمبر اکرم اس کو رسول مان لیں، پیغمبر اکرم کے ماننے کے باوجود یہ رسول نہیں بنے گا، یہ تو رسول پھر بھی نہیں بنے گا، یہ تو مسلمہ کذاب ہی رہے گا، مگر اس کو اگر رسول مان لیا تو پیغمبر کی نبوت باقی نہیں رہے گی، پیغمبر کی نبوت باقی نہیں رہے گی، اور جب پیغمبر کی نبوت باقی نہیں رہے گی، اس سیکوینس کو فالو کیجیے گا تو اس عیسیٰ کی نبوت باقی رہے گی جس نے ان کے آنے کی بشارت دی، مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کیا عیسیٰ کی نبوت باقی رہے گی؟ ان کی نبوت گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو اس سیکوینس کے اندر بتا چکے ہیں وہ آخری رسول آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، ان کی نبوت گئی۔ آدم سے لے کر خاتم تک ساری نبوتیں ختم ہو جائیں گی، اگر ایک جھوٹے نبی کی نبوت کو یہ آخری رسول قبول کر لے وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ اچھا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، اگر کسی امام کے مقابلے پر کوئی جھوٹا امام فقط دعوی امامت کر دے اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹا دعوی امامت کرنے والا آگے بڑھ کر کہے کہ مجھے بھی امام مان لے تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ سچا امام اس جھوٹے امام کو امام مان لے؟ اگر مان بھی لے معاذ اللہ تو بھی وہ جھوٹا امام نہیں بن جائے گا، مگر اس امام کی امامت گئی اور اس امام کی امامت کے ساتھ پیچھے رسول کی رسالت گئی جس نے مولیت کا اعلان کیا تھا، اور پیچھے عیسیٰ کی نبوت گئی اور آدم سے لے کر خاتم تک ساری نبوتیں ختم، اور اس خدا کی خدائی بھی ختم کی جس نے اعتماد کر کے ان سب کو نبی اور امام بنایا تھا۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام کی منزلت اور مقام کو سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، مجھ جیسا، صرف میں نہیں، مجھ جیسا کوئی بھی کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب بات کو سمجھو کہ کتنی حساس ہے، اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تب بھی وہ امام تو نہیں بنے گا، لیکن اگر میں مان لوں کہ وہ امام ہے اور وہ برحق ہے تو میری امامت گئی، میرے ساتھ حسن کی امامت گئی، حسن کے ساتھ علی کی امامت گئی، علی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی رسالت گئی، عیسیٰ کی نبوت گئی، آدم سے خاتم تک ساری نبوتیں خطرے میں، علی سے لے کر حسین تک ساری امامتیں خطرے میں، خود خدا کی خدائی خطرے میں۔ اب اس ایک انکار کی قیمت کو سمجھیے کہ اس انکار کے نتیجے میں قربان تو سب کچھ کر دیا، مگر توحید سے لے کر رسالت اور رسالت سے لے کر امامت تک سب کچھ بچا دیا۔ محمد والے محمد بلندر
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اتنی ضد کر رہے ہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس ضد کے نتیجے، اگر اس کو ضد کہا جائے، اس انکار کے نتیجے میں تحفظ امامت ہے، اس انکار کے نتیجے میں تحفظ رسالت ہے، اس انکار کے نتیجے میں تحفظ توحید ہے۔ آدم کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے، موسیٰ کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے، عیسیٰ کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی حفاظت کی ہے حسین نے، علی کی امامت کی حفاظت کی ہے حسین نے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں ہم زیارت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ یہ وارث ہے کہ جس نے ان سب کے منصب کی حفاظت کی ہے، ان سب کی تصدیق کی لاج رکھی ہے۔ حسین ابن علی جب انکار کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ مجھے اکبر کی قربانی دینی پڑے گی، معلوم ہے کہ مجھے اونو محمد جیسے بھانجوں کی قربانی دینی پڑے گی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے عباس جیسے بھائی کے بازوؤں کی قربانی دینی پڑے گی، اور سب سے بڑھ کر زینب کی چادر کی قربانی دینی پڑے گی، سکینہ کو تماچے لگیں گے یہ قربانی دینا پڑے گی، آل محمد کی تشہیر کی جائے گی یہ قربانی دینا پڑے گی۔ مذاق نہیں ہے، وہ پیاس کے جس کا حسین نے بھی سامنا کیا ہے اور بچوں نے بھی سامنا کیا ہے۔ دیکھیں کربلا کے اندر جن شہیدوں کی شہادت ہو گئی ان کی دنیاوی زحمتیں وہیں پر ختم ہو گئی، وہ شہید ہو گئے ان کی پیاس ختم ہو گئی، علی اکبر شہید ہو گئے ان کی بھی پیاس ختم ہو گئی، عصر عاشور جب امام حسین شہید ہو گئے تو ان کی پیاس بھی ختم ہو گئی، مگر سکینہ کب تک پیاسی ہے، زینب کب تک پیاسی ہے؟ اگر پیاسی نہ ہوگی تو ام حبیبہ سے کیوں پانی کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ اگر پیاسی نہ ہوگی تو رائے کوفہ اور شام میں اگر کہیں موقع ملتا ہے تو کیوں پانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ زندان شام میں جناب زینب نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، اور جب سید سجاد نے سوال کیا تھا اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور جناب زینب ٹالنے کے لیے کہتی ہیں علم امامت اب بھی رہے گا، مگر سید سجاد کا سوال بھی اہم ہے، بی بی زینب کا جواب بھی اہم ہے۔ وہ کہ اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، بی بی زینب پہلے کہتی ہیں بیٹا کیا کرو گے پوچھ کر جانے دو۔ جب اصرار پڑا سید سجاد کا تو اب جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، زندان میں جو کھانا آتا ہے قیدیوں کے لیے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے میری طرف دیکھنے لگتے ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بچوں کی بھوک نہ بیٹھے اور میں کچھ کھا لوں، تو میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کے سامنے ڈال دیتی ہوں تاکہ میرا باقی تھوڑا اور کھا لے، میری سکینہ کچھ اور کھا لے۔ اب اتنی نقاہت اور کمزوری آ گئی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اب میں بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ مگر ایک پیغام یہ بھی تو ہے کہ یہ آل محمد ہوا ہے کہ زندان میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز کو نہیں کیا ہے۔ اے آل محمد کے ماننے والوں تمہاری ذمہ داری ہے 40 کی شب میں کہ آل محمد کے پیغام نماز کو اپنا حرز جان بنا کر رکھو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم آل محمد کا ماتم کریں گے، گریہ کریں گے اور مسلسل گریہ کریں گے۔ ہم سجدے میں جائیں گے تو حسین کے سجدے کو یاد کریں گے، جب ہم اذان دیں گے تو علی اکبر کے اذان کو یاد کریں گے۔ ہم سے نہ ماتم جدا ہو سکتا ہے نہ ہم سے نماز جدا ہو سکتی ہے، ہم جناب زینب کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ سید سجاد جناب زینب کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، جناب سکینہ کے ساتھ کچھ اور گفتگو کرتے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا، بی بی سکینہ کی شہادت بھی ہو گئی، اور اب بہرحال وہ انقلاب کے آثار تو ہیں۔ بی بی زینب کا خطبہ لوگوں میں ہلچل پیدا کر چکا ہے، سید سجاد کا خطبہ جو آپ نے سنا لوگوں میں انقلاب پیدا کر چکا ہے، اور وہ بچی اس دنیا سے ضرور چلی گئی مگر اس کا گریہ اور اس کے بین لوگوں کے دلوں کو منسلک کر چکا ہے۔ شام کی عورتیں تبدیل ہو چکی ہیں، شام کے گھروں میں انقلاب آ چکا ہے، اور لوگ یزید کے محل کو تلواروں کے گھیرے میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے یزید آل محمد کو رہا کر ورنہ ہم تجھے تخت سے اٹھا کر قتل کر دیں گے۔ یزید مجبور ہوا ہے، وہ جو یہ کہہ چکا تھا لقد قضیت من الرسول دیونی کہ میں نے تو رسول سے اپنا قضا دفاع کر لیا، اب وہ اتنا مجبور ہوا کہ سید سجاد کو فرزند رسول کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، اور وہ آیا نمائندہ یزید کا زندان شام میں اور آ کر یہ کہتا ہے احترام کے ساتھ، انداز بھی بدلا ہوا ہے، انقلاب کے آثار انداز بھی بدلا ہوا ہے، وہ آ کر کہتا ہے فرزند رسول حاکم نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سید سجاد ابھی ہتھکڑیاں ہیں، ابھی بیڑیاں ہیں، گلے میں توقع خاصدار ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، مگر جب یہ نامہ آیا بیوی زینب لپٹ گئی کہ اے بیٹا سجاد میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ سید سجاد کہتا ہے کیونکہ اماں آپ گھبرائیے نہیں، آپ فکر نہ کریں، اس وقت ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے میں مل کر رہا ہوں۔ سید سجاد گئے، یزید کے
کر استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول آئیے میرے ساتھ تخت پر بیٹھے ہیں. سید سجاد اور پیچھے ہٹ گئے. یزید بھول سکتا ہے مگر کیا سید سجاد بھی بھول سکتے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں اے یزید میں تو اس تخت پر پیر بھی نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا ہے سید سجاد؟ یہی جواب ملے گا اسی تخت کے نیچے تو وہ تشت تھا کہ جس میں میرے بابا کا بیٹا اور سر پڑا تھا. کیا سید سجاد کے ذہن سے وہ منظر غائب ہو سکتا ہے کہ یزید شراب جام میں نکالتا ہے پیتا جاتا ہے اور بچی ہوئی شراب کو سر حسین کے اوپر انگیلتا جاتا ہے؟ کیا سید سجاد کے ذہن سے یہ غائب ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پر تخت پر بیٹھ کر تشت سامنے پڑا تھا اور سر امام حسین کے ساتھ یہ گستاخی کی گئی تھی کہ چھڑی اٹھا کر وہ جگہ جہاں پیغمبر اکرم بوسہ دیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، وہی بوسہ گائے رسول اسی کے اوپر چھڑی ماری جا رہی ہے، انہی لبوں کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے، انہی دندان کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے. کیا سید سجاد کے بھول سکتے ہیں؟ یزید آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول جو ہوا سو ہوا مگر میں نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سید سجاد کہتے ہیں اے یزید ایسے نہیں، کربلا کے بعد جو بھی میں نے فیصلہ کیا ہے اپنی پوری زینب سے پوچھ کر کیا ہے. میں اپنی پوری زینب سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے گی تو ہم آزادی قبول کریں گے. اور اب سید سجاد آئے جناب زینب کے پاس اور کہا کہ پھوپھی اماں آخر نے یہ کہا ہے، یزید نے یہ کہا ہے کہ وہ رہا کرنا چاہتا ہے. بی بی زینب کیا کہتی ہیں؟ اے بیٹا سجاد جاؤ اور جا کر یزید سے کہو کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو وہ مانتا ہے تو ہم رہائی قبول کریں گے ورنہ اسی زندان میں مر جانا پسند کریں گے. کیا شرائط ہیں؟ اور شرائط لکھواتا کون ہے؟ ڈکٹیٹ کون کرتا ہے؟ یہ شرائط کا لکھوانا جناب زینب کا دلیل ہے کہ جناب زینب فاتح ہے، پیغام حسین جیت چکا ہے اور یزید ہار چکا ہے. جناب زینب پہلی شرط کیا لکھواتی ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں میرے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ یہی آنا چاہیے نا کہ یہ بچے اتنے پیاسے رہے، اتنے بھوکے رہے، ابھی بھی بھوکے ہیں. بیوی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو کھانے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ پہلے غذا کا انتظام کیا جائے. جناب زینب نے غذا کا مطالبہ نہیں کیا، پانی کا مطالبہ نہیں کیا کہ ان بچوں کے لیے پانی وافر مقدار میں لایا جائے، یہ بچے اب تک پیاسے ہیں، یہ نہیں کہا. بیوی زینب نے کیا کہا؟ پہلا مطالبہ اے بیٹا سجاد یزید سے کہو کہ اب تک ہم اپنے حسین کو جی بھر کر رو نہ سکے، اب تک اپنے شہیدوں کا جی بھر کر ہم ماتم نہ کر سکے. ایک مکان خالی کروایا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے عزیزوں کا جی بھر کر ماتم کر سکے. بیوی زینب یہ پیغام دے رہی ہے میں پیاسی ہوں مگر پانی کی نہیں، میں ماتم کی پیاسی ہوں، میں گریے کی پیاسی ہوں، مجھے گریے کی طلب ہے. اور اب دوسری شرط جناب زینب فرماتی ہے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تبرکات لوٹے ہوئے تبرکات جنہیں لوٹ لیا گیا تھا انہیں واپس کیا جائے. اور تیسری شرط وہ سر جو کاٹے گئے تھے ان سروں کو بھی واپس کیا جائے. تینوں شرطیں مانی گئی اور اب وہ توق جو سید سجاد کے گلے میں تھا اسے کاٹ